الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل العرب من شر قد اقترب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، چونکہ یہ وہ دن ہیں یا وہ آج کل وہ حالات ہیں کہ اسرائیل، ایران اور باقی سارے عرب ممالک اور دوسری جگہوں کے اوپر ایک آپس کی جنگ جاری ہے، اور لوگ اس بات میں سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ وہ آخری جنگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک سیریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے گفتگو کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فتنوں کا جو زمانہ ہے اس میں بچے گا وہی جس کو فتنوں کا علم ہوگا۔ یعنی اس دور میں رسول اکرم کی احادیث اور قرآن پاک کے حوالے سے جو علم دینا چاہیے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت آئے گا جب مساجد میں اس کا ذکر بند ہو جائے گا۔ جب ہمارے علماء کرام جو ہیں مسجدوں میں دجال کی باتیں بننا بند کر دو، کدھر آنا ہے، غیر سائنسی باتیں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، اور ہم اس باتوں میں پڑ جائیں گے کہ ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، ہاتھ یوں کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ جائیں گے، فتنے ہماری طرف بڑھتے آ رہے ہوں گے اور دجال کا ذکر بند ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بار بار دیکھا ہے کہ دعائے ماثورہ جو اتحیات پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیشہ مانگی، اور یہ دعا آپ بھی یاد رکھیں۔ بلکہ ایک تابعی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو اور اس کو الٹا اگر تم نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار، میں اللہ مجھے عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے بچانا، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور ان فتنوں سے بچانا جو کہ میری زندگی میں آئے یا میری موت کے اوپر آ جائے فتنے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور اس جھوٹے عیسیٰ یعنی دجل والے عیسیٰ سے بچانا مجھے۔ اسی لیے آج میں نے قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں صرف ایک نشانی کا ذکر ہے، وہ یاجوج اور ماجوج۔ باقی سب نشانیاں، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، امام مہدی کا ہوتا ہے، سب احادیث میں، لیکن یاجوج اور ماجوج قرآن کے اندر دو جگہ پہ آیا ہے، سورہ کہف میں آیا ہے اور سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ اور سورہ انبیاء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بڑی واضح آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خبردار کرتے ہیں، وقت نہیں بتاتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی تم سے جب پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی گھڑی، ٹائم بتاؤ۔ کل، ان سے کہہ دو، انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو تمہیں ڈراتا ہوں، میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ لیکن ایک جگہ، اس جگہ صرف چونکہ یاجوج اور ماجوج کی نشانیاں اللہ نے خود بتائی ہیں، ایک ہی جگہ اس لیے اللہ نے تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے، جسے کہتے ہیں بچے کو بتا دینا یار یہ دیکھ لو اس کو کہ کب آئیں گے، اس میں ٹائم کا آپ کو اندازہ بتایا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا۔ یہ یروشلم کی بات ہو رہی ہے، بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے ہلاک،
یہ 70 عیسوی میں ٹائٹس جرنیل نے ان کو آ کے حملہ کیا تھا یہودیوں کو، اور وہاں سے نکال دیا تھا۔ نکالنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یہ تم پوری دنیا میں ہم نے تمہیں پھیلا دیا، بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، انہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہم نے اس بستی پر ہلاکت نازل کر دی، یہ واپس نہیں آئیں گے، فیصلہ۔ لیکن حتی اس وقت آئیں گے اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور تم پر بلندیوں سے حملہ آور ہوں۔ حدب کہتے ہیں اونٹ کی کوہان، یا جو کبڑا ہو جاتا ہے نا بندہ تو وہ یوں کر کے۔ اب اس دنیا کو دیکھیں، یہ دنیا بالکل آپ کو یوں نظر آئے گی کوہان کی طرح، اس کے اوپر آسمان ہے، آسمان یوں ہے، اور آسمان کے اوپر سے باقی چیزیں۔ آسمان جو ہے اس کائنات کا کب ہے، وہ جس کے اوپر چھایا ہوا ہے، جو اس نے گھیرا لیا ہوا ہے، تو وہ تم پہ ہر بلندی سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو۔ اور اس حدیث کے ساتھ جو میں نے اس کا آغاز کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم حدیث ہے، اور چونکہ یہ قرآن جو ہے رسول اکرم پہ اترا ہے، اس لیے اس کے مطالب بھی رسول اکرم بتائیں گے۔ نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ کوئی اور عالم دین بتا سکتا ہے، شارع دین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عنینہ انہو سمع الزہری ان عروہ ان زینب ابن بنت ام سلمہ ان ام حبیبہ ان زینب بنت جحش۔ 3 امہات المومنین نے اس حدیث کی گواہی دی ہے کہ زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، انہوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور سرخ تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا یذکرون لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی نہیں حکم اللہ کے سوا، ویل للعرب، عرب تباہ ہو گئے، عرب تباہ ہو گئے، من شر قد اقترب، ایک فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه عقد سفیان التسعین، آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ سفیان نے 90 یا 100 کا اشارہ کر کے بتایا کہ پوچھا کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی فرم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بدکاری اور خباثت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ نشانی بتا دیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے تو تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے لیے میں سورہ کہف کی اس سفر جو ہے 3 سفر اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت ذوالقرنین جو ہیں ان کے 3 سفر سورہ کہف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائے۔ ایک سفر ان کا پہلا سفر جو ہے وہ مغرب کی طرف، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دلدلی جھیل عین حمیہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ قوم ایسی وہاں آباد ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے یہ ہمارے لیے، اگر تم چاہو تو ان کو عذاب دو نہ دو، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ مغرب کی طرف ہے، سورج کو ایک قسم کا ڈوبتے ہوئے دیکھا اس جھیل۔ یہ جھیل اس حساب سے جو اس وقت باسفورس ہے، دلدلی جھیل، وہی نظر آتی ہے۔ دوسرا آپ مشرق کی طرف چلے گئے اور مشرق کی طرف دیکھا کہ وہاں کوئی آسمان نام کی چیز اس طرح کی تھی، سورج جہاں وہاں سے جو ہے بالکل ان کی چھت کے پر۔ لیکن تیسری جو ہے آپ حضرت حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچے، یعنی 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی دیواریں، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو یکادون یفقہون قولا، جو بالکل سمجھ نہیں، بات نہیں سمجھتی تھی۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ زمین میں بہت فساد پیدا کرتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، اب تم ایسا کرو، بڑے تم بہت بڑے حاکم ہو، حکمران ہو بہت بڑے، تم ان کے ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي، اب یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جس کے اندر ذوالقرنین اور پتہ نہیں کون کون تفسیریں، قرآن کا اس نے جواب دیا میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ انہیں علم تھا کہ اسے پروردگار نے انہیں دے رکھا ہے. فیہ ربی خیر فاعلونی بقوت اجل بینکم بینہم ردما. تو یہی بہتر ہے تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، یعنی مزدوری سے جاؤ، میں تمہارے ان کے درمیان باندھ دیتا ہوں. یعنی تم مزدوری ہے، پہاڑ ہے، جو میں اللہ نے مجھے طاقت دی ہے. پھر کہا آتنی زبر الحدید، مجھے لوہے کی کچھ چادریں لا دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین، اور پھر ان سے اس پہاڑ کے اس درمیان میں وہاں کھڑا کر دیا. قال انفخوا حتی اذا جعلوا نارا، انہوں نے کہا تیز آگ جلاؤ اور ان لوہوں کے اوپر تم ایسے جیسے لوہا دیکھا ہوگا لوہار کی بٹی بالکل گرم ہو جائے، لال ہو جائے، اور پھر اس نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا میں اس پہ ڈال دوں گا اور یہ دیوار بند ہو جائے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. قال فما استطاعوا ان يظهروه فما استطاعوا له نقبا. جب چنانچہ وہ دیوار بن گئی، یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ ان میں کوئی سوراخ رکھتے تھے. قالا ھذا رحمۃ من ربی واذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی. انہیں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی. اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے اگلی آیات شروع ہو جاتی ہے جہاں رسول اکرم نے فرمایا کہ انہوں نے سوراخ کر لیا ہے. اب اس کا کوئی ذکر نہیں قرآن کے اندر بھی، حدیث نہیں کہ سوراخ کے ساتھ یاجوج اور ماجوج باہر آ جائیں، کوئی ذکر نہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار کھلی تو چل واپس آ گئی. ہم نے اپنی تفسیریں کی ہوئی. اس میں ہوا رسول اکرم 590 کے قریب بہت بڑا سیلاب آیا کیسپین سی کے اوپر، اور اس کیسپین سی سے وہ جو لوگ ہیں انہوں نے وہ دیکھا. تاریخ اب تو شاید ہے کہ پورے کا پورا وہ دیوار جو گر گئی، کو کہتے ہیں آذربائیجان کے ساتھ کو اس کا ٹوٹا ملتا ہے، کو کہیں ٹوٹا ملتا ہے، یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بین الصدفین شمال کی طرف علاقہ ہے تماس. اب آتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے یہاں پر بتایا ہے ہمیں، ایک جو کہتے ہیں نا ہنٹ دیا ہے کہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے بنی اسرائیل تو پھر ہم یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے، اس پر تم سچا یقین کرتے ہو، تو 26 اکتوبر 1911 کو 60 یہودی بنی اسرائیل کو جو تھے وہ کہاں پہنچے تھے؟ حیفا میں واپس آ گئے. تو میرا اور آپ سب کا فرض ہے، بنتا ہے کہ میں ڈھونڈوں تو پھر سے یاجوج اور ماجوج کھل چکے ہیں. تو یہ کون ہے یاجوج اور ماجوج؟ بے شمار لوگوں نے اس پہ تفسیریں کی ہیں، بہت ساری بات ہے، کافی ساری تفسیریں کی ہیں لوگوں نے. مولانا انور شاہ کاشمیری نے اس پہ گفتگو کی ہے، مولانا شرفی تھانوی کی تفسیر ہے، مولانا عبداللہ مودودی کی تفسیر ہے، ڈاکٹر سعد صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، جاوید غامدی نے بھی خاص ان کا اپنے رجحان کے مطابق انہوں نے گفتگو کی ہے. لیکن سب سے اہم ترین گفتگو جو ہے 1920 کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ تمہارے اوپر جب تباہی اور بربادی آئے گی تو سب سے پہلے تمہاری خلافت ٹوٹے گی. اقبال نے 1924 میں بانگے درا آئی ہے اس کے، اور اس کے اندر سرمایہ و محنت جو ہے اس کی نظم، اس کے اندر خضر راہ جو ہے اس کے اندر سرمایہ محنت کا ایک حصہ ہے. حضرت خضر سے وہ مخاطب ہوتے ہیں جس میں ان کا مشہور ہے کشتی مسکینوں جانے پاک و دیوار یتیم علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروز. وہاں اقبال کہتے ہیں کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلو. یہاں تاریخ میں 2 واقعات ہوئے ہیں بہت بڑے. ایک تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ جو ہیں وہاں پر وہ لوگ جو تھے یہ جو دیوار ٹوٹی اور سیلاب آ گیا. دوسرا اہم واقعہ، اور اس کے لیے میں آج آپ کو 2-3 چیزوں کے حوالے میں اس لیے لے کے آیا ہوں. اس کے بعد ہوا ایک قبیلہ تھا وہاں پر رہنے والا، کہاں پر؟ اوپر جہاں سے کیسپین میں دیوار ٹوٹی ہے، اس قبیلے کا نام تھا خزا. یہ اسی لیے اس کو خضر کہتے ہیں، دریائے خضر کیسپین سی کو. یہ بہت بڑا ایک جھیل ہے جس کے چاروں طرف جو ہے اوپر روس ہے، نیچے ایران بھی ہے، ترکمانستان بھی بنتا ہے، آذربائیجان بھی بنتا ہے. یہاں کے خزا قبیلہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہودی ہونا چاہتے ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. یہ لوگ جو تھے
یہ یہودی ہوئے اور انہوں نے یہودیت قبول کی، اور پھر انہوں نے کمال یہ کیا کہ پورے یورپ میں یہ لوگ رہتے تھے، اور پورے یورپ کے اندر یہ لوگوں نے یہودیت کو اس حد تک مانا کہ عیسائیوں کے ظلم اور بربریت کو برداشت کیا۔ میں یہ لوگ ان کو کہتے ہیں اشکنازی جیوز۔ اب میں ذرا اشکنازی جیوز جو ہے ان کی، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، نا سارے یہودی بنی اسرائیل۔ One of the two major ancestral groups of the Jewish people whose ancestors lived in France and Central and Eastern Europe, including Germany, Poland and Russia. Russia, Poland, Germany اس میں رہتے تھے۔ Whose ancestors lived in Spain, دوسرا گروپ Spain, Portugal, North Africa, Middle East and most Jewish people living in the United States are Ashkenazi Jews. اب اشکنازی جوز کے بارے میں یہ برٹانیکا کہتا ہے members of the Jews who lived in the Rhineland Valley and in the neighboring France before their migration eastward to the Slavic land. یہ جو پورا سلویکیا کا علاقہ ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اشکنازی، today the Ashkenazi Jews constitute more than 80% of the all Jews in the world. بنی اسرائیل صرف 20% ہیں اس وقت دنیا کے اندر، یہ سارے کے سارے اشکنازی جوز ہیں جو وہاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ تحت میں آپ کے سامنے یہ ایک ان کی ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ میں لے کے آیا ہوں، جو کہ اینشنٹ ڈیٹا، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی، ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈی این اے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ the old، یہ اس کا اولڈ سینوگاگ میں اس کو دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں the largest study to date of ancient DNA from the Jewish individual reveals unexpected genetic subgroups in the medieval German Ashkenazi Jews and sheds light on the founder event in which a small population gave rise to the most present day Ashkenaz. اس نے کہا جی 50%۔ یہ دیکھیں 15th century with a short gap of the following massacre، 1349 میں ان کا مسیکر ہوا تھا۔ یہ میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے ڈی این اے کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ سیمائٹس نہیں ہیں۔ 3 گروپ ہیں بڑے انسانوں کی تہذیب کے اندر، ایک ہے عربی سامیون نسل جس میں یہودی بھی ہیں، ان کا اپنا ڈی این اے، ایک ایرینز ہیں، اور ایک ان کا جو ڈی این اے ہے وہ ایرینز کے اس میں نکلا ہے۔ جو لوگ باکو گئے ہیں انہوں نے وہاں پر جیوز کا ایک، میں خود گیا ہوں وہاں پر جا کے، میں سینوگاگ میں بھی وہاں گیا ہوں، اور وہاں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جیوز ہیں وہ وہاں کیسے آباد، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ لوگ، ان لوگوں نے پوری اس سارے علاقے کے اندر مار کھائی۔ ایزابیلا فرڈیننڈ نے اسپین فتح کیا، ان کو کہا کہ تم کرسچن ہو، ان میں سے 1 لاکھ باغ کے خلافت عثمانیہ میں آ گئے، ان کو دونمیا کہتے ہیں۔ یہ جو مصطفیٰ کمال اتاترک تھا جس نے اتنی بڑی مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے، یہ بندہ جو تھا یہ دونمیا جیوز کی فیملی تھے، یہ باہر سے مسلمان ہوتے تھے، اندر سینوگاگ رکھا ہوتا تھا، باتیں کرتے تھے۔ ان کے یہاں باقاعدہ وہی تکیے، ان کے یہاں آتا ہے ایمورس ایک لفظ ہے، ہمارے یہاں جو اہل تشیع میں تقیہ ہے بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے کہ بات چھپانی اور دوسرا مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے عیسائی جو تھے ہوتے تھے ان کو کہتے تم لوگ یہ تو یہ اپنا سور کا گوشت کھاؤ۔ یہ وینس میں تھے، ان کو گندی غلیظ نالیوں میں رکھا جاتا تھا علاقے کے اندر، اور ان کو صرف 1 گھنٹے میں شہر آنے کی اجازت تھی۔ پولینڈ میں، رشیا میں، ٹسکنی میں، ملان میں یہ ان کو خاص لباس پہنتے تھے کہ یہ تم لباس پہنو اور یہ تختی لگاؤ کہ میں ایک یہودی ہوں، تب بازار میں نکلو۔ ان کے علاقوں میں نہ پانی ہوتا تھا، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ کوئی سول سوسائٹی ہوتی تھی، کوئی سول کمیونٹی، کوئی چیز نہیں تھی۔ بدترین ماحول کے اندر انہوں نے مار کھائی۔ انہوں نے مار کھانے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے ذہین مار کھانے کے اندر، اشکنازی جوز جو تھے جو بیسک ہے، تو انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا 1896 میں۔ اب میں آتا ہوں کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو پورے کے پورے عیسائیوں سے ہم لڑ رہے ہیں یہ اور مسلمانوں سے بھی لڑ رہے ہیں، ان مسلمانوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے مذہب کو دور کریں اور ہم خود مذہب پر پیروکار ہو جائیں۔ تو انہوں نے پروٹوکولز آف دا زائنزم لکھے، کہاں پر؟ سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں، کہ ہم ان میں کیا کریں گے، ہم ان کے اندر فحاشی اور یعنی پھیلائیں گے، ہم ان کے اندر مذہب سے دور، ہم ان میں سیکولرزم، لبرلزم، کیمرلزم، اس طرح کے عجیب و غریب قسم خیالات پیدا کریں گے، اور ان کو ایک مکمل طور پر دین سے دوری کی صورتحال پیدا کریں گے۔ اور اس کے اندر انہوں نے جب کام شروع کیا ہے، اور بہت مدت سے سوشل سائنسز کا ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے جو کھولا گیا ہے، جس کے اندر نسل، رنگ، زبان، علاقہ، اس کی وہ صورتحال پیدا کی گئی۔
اور انہوں نے باقاعدہ اس دور کے اندر جب یہ اشکنازی جوز سٹرونگ ہونے شروع ہوئے ہیں کہ انہوں نے پہلا معاہدہ خفیہ کیا تھا بالفور ڈیکلریشن 1916 کے اندر. بالفور ایک تھا برطانیہ کا وزیر خارجہ, اس نے ایک لیٹر لکھا تھا روتشیلڈ کو کہ ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ all Jews living in any part of the world are basically are to be considered as one nation and they have all the right to go back to the promised land. ان کا بنیادی طور پہ حق ہے کہ promised land کے اندر واپس چلے جائیں. یہاں پر صورتحال یہ ہوئی ہے کہ 1920 کے آس پاس انہوں نے پورے یورپ سے دو چیزوں کو ختم کیا, مذہب کو. Religion has no business with the state. آپ کو پاکستان میں بڑے سیکولر ملیں گے, مذہب کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, تماشا دیکھ رہا ہے, تم جو مرضی کرتے رہو. یہ وہ بات تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وقت اس وقت کہا گیا تھا کہ جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ گئے ہیں تو اس وقت وہاں کے جادوگر نے کہا قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ. دیکھو یہ دو لوگ جو آ گئے نا ملا ٹیپ, ان کو دیکھ لو, آپ نے ہم جادو سے ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں گے. نمبر ایک, یہ بہت چھوٹی بات ہے, لیکن یہ تم سے طریقۃ المثلیٰ آئیڈیل لائف سٹائل تم سے چھین لیں گے. یہ طریقۃ المثلیٰ وہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس لیول کی فحاشی اور ریانی ہو گئی تھی کہ عورتیں بندہ لاتی تھیں اور آپس سے مل بانٹ کے کھاتی تھیں اس کو. اسی لیے سیدنا یوسف نے جب اپنے بھیجا ہے نا ان کو اس کو, تو یہ نہیں کہا پوچھے زلیخا کے بعد کیا ہوا, کہا جو عورتیں آئی تھیں سیب کاٹنے والی ان, کیونکہ وہ تو شیئر کرنے آئی, ان عورتوں سے پوچھو تمہارا کیا ہوا تھا تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری حالت کیا ہے. تو یذھبا طریقتکم المثلیٰ, تم سے آئیڈیل لائف سٹائل کو چھین لیں. تو انہوں نے یہ کرنے کے بعد انہوں نے 2000 سال کی تاریخ بدلی اور انہوں نے جو کیتھولک چرچ تھا, کیتھولک چرچ کہتے ہیں وسیع المشرق چرچ, جس میں ہر چیز آ جاتی ہے. آپ دیکھیں آج کیتھولک چرچ جو ہے اس بات کی فتویٰ دیتا ہے کہ ایک بندے کے اندر اگر یہ ٹرینڈ آ جاتا ہے کہ وہ عورت ہے اور وہ چاہتا ہے کسی مرد سے تعلقات رکھے, فتویٰ دے دیا ہوا کیتھولک چرچ. تو انہوں نے وہ چیز, انہوں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے بعد انہوں نے پورے کے پورے چیزوں کے اندر ایک سب سے اہم ترین چیز جو باہر آئی اور اس کو کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن. تہذیب ایک برآمد ہوئی اور اس تہذیب کا خاصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مذہب کو دیش سے نکالا دے دیا جائے, اور مذہب کو دیش سے نکالا دینے کے بعد تمام تر نظام جو ہے جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا مذہب سے بالا تر ہو کے عیاشی, فحاشی, عریانی, ان ساری چیزوں کے ساتھ 1920 میں یہ سب کچھ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ 1920 کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج سے کون سی قوم ہے. یہ وہ اشکنازی جیوز ہیں کہ جو اشکنازی جیوز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں اور بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ 1916 میں یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں سے گزرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ یہ لوگ ایک سمندر ہے بحر تبریہ, یہ اس کو کراس کریں گے, اور وہ آپ نے تمیم داری والی حدیث ہے, سمندر کے جہاز میں جزیرے کنارے لگے, پس وہ جزیرے میں داخل ہو گئے. وہاں ان کو ایک جانور ملا جو جاسوس تھا, وہ ایک بڑے قد کے آدمی کے پاس لے گیا جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے, دونوں زانوں ٹکڑوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت تمیم داری جو ہیں ان کا جہاز جو ہے وہ ایک دفعہ سمندر میں ڈوب گیا اور کسی جزیرے پر لگ گیا, اور جب وہ 2-2.5 مہینے کے بعد واپس آئے تو رسول اکرم نے کہا کہ انہوں نے کہ میں نے ایک آدمی کو ملا ہوں جو اس طرح کا تھا. آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا, کہا اس کی بات سنو, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے تو لوگوں نے کہا, ہم لوگوں نے کہا ہم عرب ہیں, تو اس نے کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے. لوگوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے. اس نے کہا البتہ اس کا پانی ان قریب خشک ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کا پہلا لشکر نکلے گا تو بحر تبریہ میں پانی ہوگا. بحر تبریہ سی آف گیلیلی جس میں دریائے اردن اور دریائے لیبنان جو آ کے گرتا ہے, پانی ہوگا, لیکن جب دوسرا لشکر وہاں آئے گا تو پانی نہیں ہے. جس وقت یہ 1916 میں وہاں پہنچے ہیں اس وقت پانی تھا. آج جائے دیکھے بحر تبریہ. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے دریائے اردن اور دریائے لبنان جو ہے اس کو یہودیوں نے سبزی اس کے لیے کاشتکاری کے لیے کر دیا, بحر تبریہ خشک ہو چکا ہو.
آج اس کو 8 سے 9 فٹ پانی. دوسرا لشکر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی. آپ نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی. چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کو پکڑ لیں گے. ان میں سب سے پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلام کا نظام عدالت کی کڑی تھی. 1920 خلافت عثمانیہ پر حملہ ہوا, مرکزیت ختم ہوئی, توڑ توڑ کے رکھ دیا. کس بنیاد پہ؟ میں عراقی ہوں, میں شامی ہوں, میں مصری ہوں, میں ایرانی ہوں, میں پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہوں, میرا ملک دے دو. جتنا زیادہ تیل کی دولت تھی اتنا زیادہ چھوٹا ملک بنایا گیا. 1920 پہلی چیز خلافت ٹوٹے گی. 1920 کی 26 اکتوبر کو اجلاس ہوا اس کا, وہ جو فیمس لیگ آف نیشن کا. 26 اکتوبر کو پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا. پاسپورٹ کے ڈیزائن کے ساتھ 27-28 اکتوبر کو ویزا ریگولیشنز آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹم ڈیوٹیز کہ انسانوں کو چڑیا گھر میں تقسیم کر دو, چھوٹے چھوٹے پنجرے, یہ ایرانی کا پنجرا ہے, یہ فلائیں. ورنہ ہوتا کیا تھا, ایک بغداد سے بندہ اٹھتا تھا, یہ وال سٹی میں آ کے دیکھا ہوگا بغدادی حکیم کے بورڈ لگے ہوں گے وہاں. یہاں سے لوگ جاتے تھے, آپ کو عراق میں ملیں گے ہندی تاجر, ایران میں ملیں گے ہندی تاجر. یہاں سے وہ بلکہ وہ حمدان کے اندر گیا تھا تو ایک جگہ انہوں نے کہا یہاں علامہ اقبال کا بیٹا باپ جو ہے وہ زرد چوبے یعنی ہلدی کا کاروبار کیا کرتا. انہوں نے بنایا لیکن بنتے. یہ اسد آبادی جو ہے جمال الدین افغانی, یہ بھی کبھی کہیں کہ دنیا انسانوں کے لیے کھلا مسئلہ تھا, کھلا دیش تھا, ایک ایک گاؤں بند کر. 1920 خلافت ٹوٹی. دوسرے بات 1920 مس ورلڈ کا پہلا کمپٹیشن فلوریڈا کے ساحلوں پہ ہوا. 4 ویکنڈ آ گیا, لانگ ویکنڈ. انہوں نے کہا کیسے اس کو کریں, لوگوں کو یہاں پر رکھیں, ہوٹل والوں نے کہا. انہوں نے کہا ہم ایک نا کمپٹیشن کراتے ہیں, یہ تیراکی کا لباس ہے ان میں عورتوں کو کمپٹیشن کرائیں. اور جب کمپٹیشن کے لیے ہوا وہاں پر تو انہوں نے ایک عورت کو مس ورلڈ منتخب کیا, اس پہ تاج رکھا سر, اور کہا اگلے سال ہم پھر ملیں گے. وہ اگلے سال میں شور شر مت کیا, اخبار یہ وہ جب اگلے دفعہ آئے تو جو خاتون جو تھی جس کو دوبارہ منتخب ہوئی اس کا انٹرویو لینے کے لیے جب سارے لوگ آئے, کچھ کیمرہ وان بھی دوسرے سے, انہوں نے پوچھا بی بی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو شادی شدہ عورت. اچھا تو آپ کے بچے بھی؟ اس نے بچے بھی ہیں. تو ان کا یہ تو سارا رومانس ختم ہو جائے گا. وہاں سے رول بننے شروع ہوئے, شادی شدہ نہیں ہوگی, بوائے فرینڈ نہیں ہوگی, 10 سال تک 15 سال تک کہا گیا کہ تم اگر پلمپش ہوگی, یہ ذرا سی تھل تھل تمہارا جسم کرتا ہوگا تب تم خوبصورت ہوگی, تمہارا سائز 0 ہوگا یا تم پتلی وتلی ہوگی تو تب تمہیں اس عورت کو تماشا بنا کے کھڑا کیا گیا. آج اس وقت سے لے کے آج تک 60 سے 90 ارب روپے کا کاروبار اس صرف مس ورلڈ کے کمپٹیشن کے گرد گھومتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد پورا کارپوریٹ کلچر گھومتا ہے. اس کو کبھی کہا گیا کہ تم اس طرح جس سال مس ورلڈ اور مس یونیورس کا انتخاب جیتا ہے انڈیا میں سسمیتا سین اور ایشوریا رائے نے, صرف 5 سرجن تھے پورے انڈیا کے اندر, پلاسٹک سرجن جو بوٹکس کے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ دنیا نہ ہو. آج وہاں 70,000 کے قریب پلاسٹک سرجن. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے اس جگہ پہ مسجد میں ممبر میں بیٹھے ہوئے کہ عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے سر پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جسے بازار میں لا کے کھڑا نہ کیا جائے. شیمپوز کی انڈسٹری علیحدہ کی علیحدہ ہے, بال اس طرح سے کرو گے. اسی لیے جو عورت حجاب پہنتی ہے وہ $120 کی اس رزق کے اوپر $120 کے اس کاروبار کے پیٹ پر لات مارتی ہے کہ میں تمہارے تماشا نہیں بننا چاہتی ہوں, تمہارے جسم کو اس طرح تم خوبصورت بنائیں گے, تمہاری قرض کے ساتھ بدماشی کا پورا پلان بلٹ اپ کیا گیا. اس کے ہاتھ میں عورت کا سگڑ دیا گیا کہ تم مردوں کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. تم آج کل کیا ہے یہ جو نکلتے ہیں آج کل وومن ایمنسپیشن کے جو اس کو نکلتے ہیں جلوس سے 8 مارچ کو عورتوں کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مرد کے خلاف. اس مرد میں باپ بھی شامل ہے, اس مرد میں بھائی بھی شامل ہے, سب لوگ شامل ہیں. کیا ہے؟ نہیں میرا جسم میری مرضی. اللہ کہتا ہے نہیں تمہارا جسم میری مرضی, میں جس طرح چاہوں گا. تم اپنے جسم کو اپنے طور پہ استعمال کر نہیں سکتے. وہ جو اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تمہیں بہترین شکل میں پیدا کیا ہے. تم 2 آنکھیں ماتھے پہ لگاؤ, تم لوگ ڈر کے تم سے نکل جائیں. تم کان جو ہے یہاں پر لگا دو, لوگ کہیں یہ کیا جن آ گئے یہاں پر.
آج تک انسان اس شکل سے بہتر شکل نہیں بنا سکا جب اس نے اللہ کی شکل بھی مائیکل اینجلو بنائی تو انسان کی شکل بنائی ہے، فرشتوں کی شکل بھی بنائی تو انسان کی شکل بنائی ہے. کیونکہ آپ ذرا سے آپ یہ آنکھیں دونوں کانوں پہ لگائیں، دونوں کان جہاں لگا دیں، لوگ ڈر سے بھاگ جائیں گے آپ کے. تو یہ کیا گیا نہیں، میری مرضی، میں اس کو جس طرف سے چاہے استعمال کروں. جیسے جو ٹرانسجینڈر کا جو کیس ہے دنیا پوری کے اندر، کہ جو پاکستان میں بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جو میں کیس لے کے گیا تھا سپریم کورٹ شریعت کورٹ کے اندر، اب اس میں حکومتیں ہماری اپیل میں گئی ہیں. اس میں آپ سوچیں کہ پاکستان میں یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ ایک شخص اگر میری عمر کا 70 سال کا ہے، اچانک اس کو یہ خواب آتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو جا کے ناظرہ کو درخواست دے گا مجھے عورت بنا دو، وہ عورت لکھے عورت بنا دے گی، ساتھ میں ایک اور آدمی کا شناختی کارڈ لگاؤں گا اور مولوی کے پاس جاؤں گا، وہ میرا چہرہ تو نہیں دیکھا، میری شادی کروا دے. 26,000 لوگوں نے ناظرہ میں سے اپنی سیکس تبدیل کرائی ہے، جن میں سے 13,000 مردوں نے عورت کا شناختی کارڈ بنایا. میں جب لے کے گیا شریعت کورٹ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس پورے کا پورے یہ ہے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو یاجوج اور ماجوج کی ہے وہ. اور اس کے بعد 1920 میں آپ کا سود کا نظام بلٹ اپ ہوا، پیپر کرنسی، یہ ساری چیزیں جو 1694 سے کام کر کے آئے تھے. بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لیا تھا روتشیلڈ نے، اس سود کے نظام کے اندر آپ کا پوری بینکنگ ساری کی ساری جو ہے بلٹ اپ ہوئی. یہ اے ٹی ایم کارڈ، یہ فلاں، یہ سب کچھ. پھر آپ کے طاقت کے مراکز بدلے، ڈرونز، باقی ساری چیزیں. اب آتے اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف جنسلون. مسلمانوں دیکھ لو کہ کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جنسلون کے وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، وہ تم پر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. بلندی اب میں نے کہا اس کو کہتے ہیں آپ کا کب جو نکلا ہوتا ہے. آپ کی ساری فحاشی اور یعنی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹس. آپ کا سارا بینکنگ کا نظام کہاں سے ہے؟ سیٹلائٹس. آپ کا سارا ڈرونز آج کل جو گرتے ہیں، سارے کچھ میزائل چلتے ہیں، کہاں سے؟ سیٹلائٹ کنٹرول. یہ جو آپ نے انڈیا سے ابھی جیتا ہے، جن جنگ جیتی ہے، وہ چائنیز کا بیٹو سیٹلائٹ تھا جس کی 46 کانسٹلیشن تھی، جنہوں نے اس کو جیم کر دیا اور آپ جیت گئے. تو سارا کچھ کیا ہے؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. اب انہوں نے ترجمہ کیا جی چونکہ حدب ہے تو اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال جس آیت میں پیدا ہوا تھا یہ علم آنا ہی اس وقت تھا. یہ چیز. اور علامہ اقبال کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بڑی ایسی بات، دردناک بات بتایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ وہ جو امین حسن اصلاحی صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کی تفسیر جو ہے تدبر قرآن، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اتنی شاندار تفسیر ہے، لیکن بہت علمی ہے. میں سجیسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بہت علمی ہے، عام آدمی کے پڑھنے والے صورتیں. وہ مولانا حمید الدین فراہی کی اس اسکول میں تھے کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت اگر اس سے علاوہ کہیں اور جگہ فٹ کی جائے تو فٹ نہیں ہوتی. اتنا جامع یہ کلام. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہا اسرار صاحب ایک بات بتاؤں کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا. میں سمجھتا تھا میں عربی میں شاندار میں نے علم حاصل کر لیا ہے، میں تفسیر اتنی بڑی تفاسیر کر، لیکن جب میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسے لگا کہ میرا علم جہاں ختم ہوتا ہے اقبال کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن اگلا فقرہ بڑا دردناک ہے. کہا اسرار جس قوم کو اقبال جگہ خان نے جگہ سکا، میرے ہما چما کی کیا حیثیت؟ اقبال کہتا ہے 1924 میں اس نے پہچانا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. اور وہی اس نے کہا ہے کہ اقبال نے کہا ہے کون کہتا ہے کہ مکتب کا جوان زندہ ہے، مردہ ہے مانگ کے لائی ہے فرنگی سے نفس. اس کے اندر وہ فرنگی کا نفس ہے، اس نے کسی اور کا. اسی لیے آج جتنے بھی دنیا کے اندر کرسچن کنٹریز ہیں، اس کنٹریز میں جا کے کسی سے پوچھو تم مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، پتہ کیا کہے گا؟ I am British, I am French, I am German. اور اس کی بنیاد کے اوپر اس پورے کے پورے یہودی کلچر نے، اس یاجوج اور ماجوج نے، اشکنازی جو میں نے کہا یہودی 20% بنی اسرائیل 20% ہے، 80% جو ہے یہودی. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ بنیادی طور پر 90 ہوں گے ساتھ. اب اس میں جو سب سے اہم بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسی وقت حضرت زینب بن جحش کے سوالات ہیں اور آگے بھی حدیث کے اندر آتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کی ہے کہ جس پر تم غلبہ نہیں پا سکو گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ان کو خود تباہ کرے.
یہاں سے اٹھا کے قرآن پاک الحمد سے والناس سے دیکھو اللہ نے کس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا؟ سود کے ساتھ، حربا من اللہ و رسول۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی حدیث ہے اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پیدا کریں گے۔ اللہ کہتا ہے حربا من اللہ و رسولہ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ 2008 میں جب بہت بڑا اکنامک کرائسس آیا ہے، جب دبئی کے اندر لوگ اپنی گاڑیوں میں چابیاں چھوڑ کے بھاگے تھے، جب یورپ کے اندر تمام تر سسٹم کا اگر ہم سود پہ عمل کریں گے تو ہماری معیشت تو برباد ہو جائے تھی۔ 1999 میں جاپان نے زرپ لے کے آئے، زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی۔ آج جاپان میں سود نہیں ہے۔ جاپان میں اگر کوئی شخص اپنا پیسہ جمع کرتا ہے بینک میں تو بینک کرایہ لیتا ہے۔ اس وقت جاپانی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ کیش لے کے چلتی ہے، لیکن ہم مسلمان آج تک سود کے پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کبھی 26% ہو جاتا ہے، پورے یورپ میں 1% سود ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم چارجز لے رہے ہیں، تنخواہیں نکال رہے ہیں۔ پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں سود ختم کر دیا ہے، لیکن کیا ہے ہم پر اس لیے کہ ہماری تو جائیدادیں چلتی ہیں، ہماری تو حکومتیں چلتی ہیں، ہم تو اس کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد یہ باقی سسٹم یہ سارے کا ساتھ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی ایک حصہ آخری انسان۔ اور جہنم میں جانے والوں میں 999 وہ ہوں گے اور ایک، یہاں گنتی مت کرو، جہنم میں جانے والوں کی گنتی کرو، 999 ہوں گے اور ایک آپ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اور اتنے زیادہ کون ہے اس وقت آپ کے خلاف؟ یہ پوری کی پوری ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن ہے۔ یہ اصل میں آپ کی دو ایک چیزیں، وقت بہت کم ہوتا ہے اتنی لمبی باتوں کا، اس لیے میں صرف یہاں پر جو ان کی کتابیں ہیں اس میں سے بات سناتا ہوں۔ یہ جو پہلی جلا وطنی ہوئی یہودیوں کی جو وہاں چلے گئے تھے بابل و نینوا میں، تو ان کے حزقیل جو ہے وہ ایک بہت مشہور ان کا کاہن تھا، اس کی عہد نامہ قدیم میں ہے یہ جلا وطنی اسرائیل پر ان کے دور جانے پر خدا کی سزا، اگر وہ اس کی طرف لوٹ آئیں گے تو خدا اہل یروشلم کو بحال کر دے۔ یہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ واپس ہم نے ان کو دوبارہ آباد کر دیا۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں سرزمین جاجوج کا ماجوج اور لشکر اسرائیل کو خوفزدہ کرے گا مگر مارا جائے گا، اس کے بعد خدا ایک نئی ہیکل تشکیل دے گا اور بندوں کے ساتھ دیر پا امن والے اس کو قائم کرے گا۔ یہ اس کے لیے حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو آ کے تباہ کریں گے۔ اور پچھلے دنوں میں جب بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کے بارے میں ایک میں نے بات کی تھی کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تو ایک صاحب نے وہاں کسی نے مجھے اسے لکھا کہ حضرت عیسیٰ کا کہاں ذکر ہے؟ آج میں سورہ نساء کی وہ آیت جو ہے وہ لے کے آیا ہوں جس میں اللہ نے باقاعدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اس کی بارے میں یہ باقاعدہ وہ تذکرہ کیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد دوبارہ رہ گئے تھے صرف، اس کا مطلب ہے دوبارہ سیدنا عیسیٰ پیش ہوں گے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے صلیب پہ چڑھایا تو دونوں یہودی مانتے اور عیسائی مانتے تھے کہ وہ صلیب پہ چلے گئے۔ اسلام نے آ کے کہا وما قتلوا وما صلبوا، ہم نے قتل نہیں کیا گیا۔ اب وہ آخر میں ان یاجوج اور ماجوج کو ختم کرنے والے ہوں گے، اور اس کے بارے میں بھی جو دو تین چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر وہ ذکر ہے ان کی اپنا اعداد قدیم میں، وہ بھی میں آپ کو اس کا ذکر بتاتا ہوں۔ یہ مکاشفات دانیال ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کے مکاشفات ہیں۔ یہودیوں نے ایران میں دانیال علیہ السلام کی ایک شبیہ قبر بنائی ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر تاج ہے اور اس کا نام لکھا ہوا ہے جسے اس کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑے پر سوار اور سفید صاف مہین کتابی کپڑے پہنے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور لوہے کا عصا ہے، ان پر حکومت کرے گا، قادر مطلق کے غضب سے مے کے حوض میں اس کو روندے گا، اور اس کی پوشاک پر اس کا نام لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خداوند۔ اور اس کے اندر جو انہوں نے آگے اس کی علامت بتائی ہیں یہ بڑی اہم ہے، جو کہ اس
مکاشفات دانیال کے اندر. پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان سے ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر باندھ. یہ دجال کی بات ہو رہی, بند کر دیا, اس کو مور کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے, اور اس کے بعد ضروری ہے کہ تھوڑے اس کے لیے کھولا جائے. پھر میں نے تخت دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے خدا کے کلام کے سب سے کاٹے گئے, اور جنہوں نے اس حیوان کی پرستش کی, نہ اس کے بت کی, نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھوں پر ہاتھ پر, وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے, اور جب تک 1000 برس پورے رہے مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. یہ بھی انہوں نے عیسائی بھی اس بات کو, جو اوریجنل ان کی کتابیں ہیں ان میں سے, کیونکہ جیسے ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا نا اس علم کو, ہم بھی اس بات میں پڑھ گئے ہیں کہ انہیں ننگی رہ گئی تو وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہے. میں پچھلے دنوں ایک صاحب ہمارے جا رہے تھے عمرے پہ, تو عمرے پہ جاتے ہوئے جو میں نے ان کو کتاب دینے لگا تو کتاب ایسے لگتا تھا کہ جیسے پورا ایک بکرا جو ہے نا وہ اس کا پورا بکروں کا ایک ٹرک لے کے جائے گا دم واجب ہونے کے اوپر, ادھر بھی دم ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھ کے اپنے بارے میں, جو بکرے کا جو گائے کا واقعہ ہے, تو یہ ابھی تک میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو قرآن کہتا ہے نا کہ ہم من کل حدب ینسلون, تو 1916 میں یہ نکلے ہیں. تو قرآن کی گواہی آپ کے سامنے ہے. یہ پورا وہ سسٹم ہے جو آنے والے دجال کے لیے انہوں نے بچھایا ہے, اور ان کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم سیدنا مہدی اور حضرت عیسیٰ کے آنے کے لیے اس کے مقابلے میں سسٹم بنائیں. اور ہمارے ملک 57 ملک اسلامی مسلمانوں کے ایسے ہیں جن میں ایک بھی مسلمان بادشاہ نہیں ہے. یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. کیا فرق ہے بشار الاسد یا اس کے اندر اور ٹونی بلیئر کے اندر؟ کیا فرق ہے سیسی کے اندر اور کسی بھی ڈکٹیٹر کے اندر؟ کیا فرق ہے پرویز مشرف کے اندر یا ہمارے اپنا شہباز شریف کے اندر اور فرانس کے صدر کے اندر؟ ایک جیسا لباس, ایک جیسا اٹھنا بیٹھنا, ایک جیسی زندگی گزارنا, ایک جیسے قوانین, تمام تر قوانین. اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے, جو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے, اس کو نافذ نہیں کرتے, میرے بتائے ہوئے اللہ کو باتوں پر فیصلہ نہیں کرتے, حکم من لم یحکم, وہ کافر ہے. اور کیا ہے؟ تم نے کافر کسی اور کو سمجھا ہوا ہے, تم نے کافر اس کا سمجھا جو اللہ کو نہیں مانتا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو چیز ہم نے نازل نہیں کی ہے, جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہ فاسق ہے. تم نے فاسق کسی اور کو سمجھا ہوا ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. تم نے ظالم کسی اور کو سمجھا ہے. ظالم وہی ہے جو ہم نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. آپ کی پاکستان کی عدالتیں جو ہیں, دنیا کے کسی ملک کی عدالتیں آپ اٹھا لیں, مسلمان ملک کی ساری اینٹی سیکشن لا کے اوپر ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں. آج بھی عدالتوں کے اندر, میں خود چکے ایک وکیل ہوں آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد, آج بھی پریوی کونسل میں یہ کہا گیا, فلانی کونسل میں یہ کہا گیا, فلانی جگہ یہ کہا. کبھی کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا, کبھی کسی نے کہا عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا, کبھی کسی نے کہا علی بن ابی طالب کے یہ فیصلے تھے. تو یہ سارے کے سارے سیکولر لبرل ہیں, ہم برابر کے شریک ہیں سارے کے اندر. وہ جو اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے, اس کا ہمارے پر عذاب کیا نازل ہونا. واخر دعوانا الحمدللہ.